آج 31 اکتوبر ہے۔ حضرت غازی ملت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا عظیم ببرکت دن ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ 1929 میں بڑے بڑے لوگ مرے ہوں گے، میانی قبرستان میں جن کی قبریں بھی ہیں، لیکن آج کوئی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، قبر پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ لیکن آج بھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر تازہ پھول نہ پڑے ہوتے ہیں، اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ باقی وہی رہتا ہے، زندہ وہی رہتا ہے، مشن اسی کا زندہ رہتا ہے جو اپنے نبی سے وفا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے خدا کی زبان میں یہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے پہلے راجپال پر دو اور ہستیوں نے بھی حملہ کیا تھا۔ غازی خدا بخش انہوں نے بھی حملہ کیا، لیکن یہ بات بچ نکلا، اور دوسرے غازی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس پر حملہ کیا تھا، جن کو خواب میں آ کر کے محمود غزنوی نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ لاہور میں جاؤ اور جا کر کے میرے آقا کی گستاخ راجپال کو واصل نار کرو، لیکن پھر بھی یہ بات بچ نکلا۔ اور یہ شہادت لکھی ہوئی تھی غازی علم الدین شہید کے مقدر میں۔ اس سے پہلے غازی کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایک لمحہ اپنے نبی سے وفا کی، اس لعین بدبخت راجپال کو واصل جہنم کیا، اور اگلے دن غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا نام روشن ہو گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں میاں والی جیل میں، جن کو موسیٰ علیہ السلام بھی ملنے کے لیے آئے۔ تو آپ نے عرض کی حضور آپ، فرمایا میں نے مصطفیٰ کی مجلس میں کثرت سے آپ کا ذکر سنا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس ہستی کی، اس نوجوان کی، اس عاشق صادق کی زیارت تو کرے۔ میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کو میاں والی جیل میں ملنے کے لیے آئے۔ نواب دین جو جیل ملازم ہے، اس نے غازی صاحب کے کلوں کے موقع پر یہ بات بتائی کہ پھانسی سے، شہادت سے ایک دن پہلے غازی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے سے غائب ہو گئے تھے۔ میں پریشان ہو گیا تھا کہ اگر غازی صاحب نہ ملے تو یہ لوگ تو کل مجھے پھانسی دے دیں گے۔ کہتے ہیں جب پچھلی رات کا پہر ہوا تو میں نے غازی صاحب کو سجدے کی حالت میں اپنے کمرے میں پایا، تو میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی اس نبی کی ناموس کا واسطہ جس کے نام پر تم یہاں آئے ہو، بتاؤ کدھر گئے تھے؟ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے محبوب نے، ہمارے آقا مولا نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر کے میرے عاشق کو بلا لاؤ۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو سمجھو تم آزاد ہو، اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو پھر دوبارہ جیل میں جانا پڑے گا۔ تو غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرض کی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض ہے نشاں کی۔ فرمایا میں نے دوبارہ جیل میں آنے کو پسند کیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو جیل میں سیال شریف کے سجادہ نشین خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ غازی صاحب کو جیل میں ملنے کے لیے گئے، تو آپ کو سورہ یوسف کی تلاوت بھی سنائی، اور غازی صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن
ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غازی صاحب کے روپ میں کسی اور کو دیکھا ہے، آپ جب تلاوت کرتے تو غلطی ہوتی تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہنمائی فرماتے، اے علم و دین، تم یہاں قرآن کس سے پڑھے ہو؟ تو عرض کی، اے حضور آپ نے پھٹی پر کسی استاد سے قرآن پڑھا ہوگا، میں نے میاں والی جیل میں اپنے مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے۔ تو خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم لدنی سے نواز دیا تھا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔